بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سمجھ گئی کہ پورس دعا سپرے کر کے کار سے نکل کر بھاگ رہا ہے، اس سے پیچھا چھڑا رہا ہے، لیکن پورس کے بھاگنے کی وجہ تھی کہ اس کے منہ میں بھی نادیدہ بنانے والی گولی تھی۔ اس نے سانس روک لی تھی تاکہ سانسوں کے ذریعے وہ دوا منہ کے اندر گولی تک نہ پہنچے۔ شیتارا سانسیں لے رہی تھی، اس لیے وہ دوا اس کے نتنوں سے گزر کر اس کے جسم کے اندر پہنچی تھی، اور جو گولی حلق کے نیچے ایک طرف رہا کرتی تھی اس کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے پورس کو گالیاں دینے لگی۔ اس راستے پر آگے اور پیچھے سے فوجی گاڑیاں آ کر رک رہی تھیں۔ ایک افسر نے آ کر کہا، ہمیں اسی مرسیڈیز کا حوالہ دیا گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ پارک کی طرف اشارہ کر کے بولی، وہ ادھر گیا ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے۔ تمام فوجی پارک کی طرف دوڑتے ہوئے جانے لگے۔ شیتارا سوچنے لگی، پورس کے پاس ایک ٹی ٹی ہے، اس نے مجھے گولی کیوں نہیں ماری جبکہ ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں؟ وہ پورس کی اس چالاکی کو نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اس کے پاس بھی نادیدہ بنانے والی گولی تھی جو اس کی داڑھ میں دبی ہوئی تھی۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے وہ سانس روک کر اتنی دور چلا گیا تھا کہ جہاں وہ دوا فضا میں تحلیل ہو کر اس کی سانسوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس پارک میں گھنے درخت تھے، وہ ان درختوں کے درمیان پہنچ کر پھر گولی نکل کر نادیدہ بن گیا تھا۔ اس نے دیکھا درجنوں فوجی گاڑیاں سڑک کے کنارے آ کر رک گئی تھیں، اور شیتارا کی نشاندہی کے مطابق تمام فوجی جوان اس پارک کے مختلف حصوں کی طرف یوں جا رہے تھے جیسے پورے پارک کا محاصرہ کر رہے ہوں۔ وہ پارک کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا، پوری طرح اس کا محاصرہ کرنا ممکن نہیں تھا چونکہ اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے بڑی بڑی سرچ لائٹس کے ذریعے رات کو دن بنایا جا رہا تھا، لیکن جو دن کی روشنی میں نہیں ملا وہ بلا رات کو کیا ملتا؟ سب حیران اور پریشان تھے۔ وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ شبہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نادیدہ بن گیا ہوگا۔ وہ جس طرح کئی گھنٹوں سے اپنے بچاؤ کی فکر کر رہا تھا، وہ تمام مخالفین سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں نہیں ہیں۔ مین کلر نے خیال خوانی کے ذریعے شیتارا سے پوچھا، وہ کیسے تمہاری گرفت سے نکل گیا؟ میں ایک عورت ہوں، وہ میری گرفت میں کیسے رہ سکتا تھا؟ میں تو اب تک اسے لپٹی ہوئی تھی، اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بار بار تم سے کہہ رہی تھی کہ اسے فوراً گھیر لو، پکڑ لو، مگر اس سے پہلے ہی اس نے اچانک کار روکی۔ مجھے ایک جھٹکا لگا، جیسے ہی میں اس سے الگ ہوئی وہ کار سے نکل کر پارک کے اندر بھاگتا چلا گیا۔ نتاشا مین کلر کے ذریعے شیتارا کے اندر پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں اپنے پاس کوئی تو ہتھیار رکھنا چاہیے تھا، وہ تمہاری بے پرواہی کی وجہ سے نکل گیا ہے۔ شیتارا نے غصے سے کہا، بکواس مت کرو، میں اسے گھیرنے کے لیے جی جان کی بازی لگا رہی تھی، میں اس سے کبھی غافل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ بڑا چال باز ہے۔ اچانک ایسی چال چل گیا کہ میں جواباً کچھ نہ کر سکی۔ میں ہوتی تو اس کی ہر چال کا منہ توڑ جواب دیتی۔ شیتارا نے کہا، مسٹر کلر، میں نے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں اپنے دماغ میں آنے دیا ہے، لیکن تمہارے ساتھ ایک کتیا بھی آ گئی ہے۔ میں سانس روک کر تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ اس نے سانس روک لی، وہ دونوں اس کے اندر سے نکل گئے۔ پھر وہ مین کلر کے دماغ میں آئی تو نتاشا اسے گالیاں دے رہی تھی۔ شیتارا نے کہا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تم مملکت اسرائیل میں سیاہ و سفید کی مالکہ تھیں۔ پارس نے چشمے زدن میں تمہارا تخت سے تختہ کر دیا، تمہیں اقتدار سے ہٹا کر راستے کی بنا دیا۔ پہلے اپنی اوقات دیکھو، پھر مجھ پر تنقید کرو۔ مین کلر نے کہا، تم دونوں یوں لڑو گی تو ہم اہم مسئلے پر گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ وہ ہماری ٹیلی پیتھی کا دشمن ہاتھ آتے آتے نکل رہا ہے۔ نتاشا نے کہا، وہ کبھی ہاتھ سے نہ نکلتا، لیکن یہ اس کی داشتہ رہ چکی ہے، اسی نے اپنے یار کو بھگایا ہے۔ شیتارا غصے سے بھڑک کر بولی، اس سور کی بچی کو اپنے دماغ سے نکالو ورنہ میں جا رہی ہوں۔ وہ بولا، فار گاڈ سیک، تم دونوں اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو، میری بات سنو اور سمجھو کہ ہم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر برا وقت آیا ہے۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کے تعاون سے پورس کو ختم نہ کیا تو وہ ہم سب کی ٹیلی پیتھی کو خاک میں ملا دے گا۔ شیتارا نے کہا، پورس کو ختم کرنے کے لیے میں اس ذلیل عورت کے تعاون کی محتاج نہیں ہوں، آخری بار کہہ رہی ہوں، اسے نکالو ورنہ میں جا رہی ہوں۔ مین کلر نے کہا، نتاشا تم میری اچھی دوست ہو، میں تم سے درخواست کرتا ہوں ابھی چلی جاؤ، میں پھر تمہیں بلاؤں گا۔ مسٹر کلر، تم میری انسلٹ کر رہے ہو، یہ دیوی کہلانے والی کبھی کسی کی بن کر نہیں
رہی، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی، تم اس کتیا کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ بیزار ہو کر بولا تم دونوں غصے میں ہو، ایسے میں کام کی باتیں نہیں ہو سکیں گی، بہتر ہے ہم یہ میٹنگ ابھی ملتوی کر دیں، میں بعد میں تم دونوں سے باری باری رابطہ کروں گا۔ اس نے سانس روک لی، دونوں اس کے دماغ سے نکل گئیں۔ نتاشا اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی، وہ اپنی کار میں تھی۔ مین کلر کے ذریعے اسے معلوم ہوا تھا کہ پورس ایک پارک میں چھپ گیا ہے۔ نتاشا اس کی تلاش میں وہاں تک آئی تھی اور مایوس ہو رہی تھی کیونکہ تمام فوجی اسے ڈھونڈ نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ دوسری طرف شیتارا بھی اسی کار میں تھی جس میں پورس اسے چھوڑ گیا تھا۔ وہ بڑی دیر سے انتظار کر رہی تھی کہ پورس کے گرفتار ہونے یا ہلاک کیے جانے کی خبر ملے گی۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے کتنے ہی افسروں کے دماغوں میں پہنچ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ وہ سب بڑی تندہی سے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ اب نظر نہیں آ سکتا تھا۔ بڑی خاموشی سے شیتارا کے پاس آ کر کار میں بیٹھ گیا تھا۔ پہلے وہ نادیدہ تھی اور یہ نمودار تھا، اب نمودار ہو گئی تھی اور یہ نادیدہ رہ کر اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے والا تھا۔ وہ اس دوران میں خیال خوانی کے ذریعے مین کلر کے اندر تھی۔ پورس سمجھ رہا تھا کہ تمام مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے مین کلر کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے اسے گھیرنا چاہتے ہیں۔ پورس نے بھی اس کے اندر پہنچ کر دیکھا شیتارا اور نتاشا ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہی تھیں اور مین کلر دو پارٹوں کے بیچ پس رہا تھا۔ آخر اس نے سانس روک کر دونوں کو اپنے دماغ سے بھگا دیا تھا۔ شیتارا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر ایک فوجی افسر سے پوچھا کیا اس کی گرفتاری کی امید ہے؟ میڈم مشکل ہے، پارک بہت وسیع و عریض ہے، چھپنے اور فرار ہونے کے کئی راستے ہیں، شاید وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس نے مایوس ہو کر کار سٹارٹ کی، پھر اسے ڈرائیو کرتے ہوئے میجر ٹی ہنٹر اور گورانو جوزف کو مخاطب کر کے بولی نیو یارک واپس جاؤ، وہ کم وقت کہیں رپوش ہو گیا ہے۔ ٹی ہنٹر نے پوچھا کیا ہم اسے نیو یارک میں تلاش کریں؟ ہاں، جس پر بھی پارس ہونے کا شبہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ پورس بھی ہو سکتا ہے، ایسے وقت مجھے اطلاع دینا، میں اس کی اصلیت کو سمجھ سکوں۔ وہ انہیں ہدایت دینے کے بعد ڈرائیو کرتے ہوئے سوچنے لگی۔ پھر اس نے پارس کو مخاطب کیا، اس نے پوچھا کیا پریشانی ہے، کیوں آئی ہو؟ تم دوگلے ہو، تم نے پورس سے یہ سودا کیا ہے کہ وہ تمہاری ٹیلی پیتھی کو نہیں مٹائے گا، اسی لیے تم نے اس کی جان بچائی تھی۔ میں نے برے وقتوں میں کئی بار تمہاری بھی جان بچائی ہے اور جان بچانے کا سودا کبھی نہیں کیا، اسی طرح پورس سے بھی کوئی سودے بازی نہیں ہوئی ہے، لیکن تم یقین نہیں کرو گی، جب وہ دوا تیار ہوگی تو کیا وہ تمہاری ٹیلی پیتھی کے علم کو نہیں مٹائے گا؟ ضرور مٹائے گا، جو سلوک دوسروں سے کرے گا وہ اسے بھی کرے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ ایسا کرے؟ تم میرے دماغ میں آؤ، میں نہیں چاہوں گا، تب بھی وہ اپنے منصوبے پر عمل کرے گا۔ پارس اس کے دماغ میں آ گیا، وہ بولی ہم سب اس کے ارادوں سے اسے باز رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایسی کوششیں تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم سب اسے باز رکھنے کی نہیں، مار ڈالنے کی کوششوں میں مصروف ہو۔ میں اس کا جانی دشمن نہیں ہوں، نہ سمجھ میں آنے والے مکار ہو، اپنی ٹیلی پیتھی کے تحفظ کے لیے ضرور کچھ کر رہے ہو۔ کیوں میرے پیچھے پڑ رہی ہو؟ تمہیں پورس کے پیچھے پڑنا چاہیے، میں اسی کے پیچھے تھی، پھر وہ تمہارے آگے ہو گیا۔ ہاں، وہ پھر میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ کیا اس بار بھی مجھے الزام دو گی کہ میں نے اسے بچایا ہے؟ نہیں، مگر کیا کچھ کہنے سے جھجک رہی ہو؟ ہاں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ کہاں سے بے شرمی کر کے آ رہی ہو؟ مذاق نہ کرو، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہیں برا بھلا کہا تھا، لیکن میرے دل میں جھانک کر دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ میں نے محبت سے ایسا کہا تھا۔ خدا دشمن کی دشمنی سے بچائے نہ بچائے، مگر تمہاری محبت سے ضرور بچائے۔ تم پھر میٹھی چھری بن رہی ہو۔ کیا میں چلا جاؤں؟ پلیز ایسا نہ کرنا، میں بہت پریشان ہوں۔ پورس کہیں رپوش ہو گیا ہے، اب وہ ضرور میری طاق میں ہوگا۔ یہ تو ہو رہا ہے، کبھی تم اس کے پیچھے بھاگتی ہو، کبھی وہ تمہارے پیچھے ہوتا ہے، تم سے کیا توقع کر رہی ہو؟ پورس تمہاری طرح غضب کا مکار ہے۔ کیا یہ میری تعریف کر رہی ہو؟ ہماری دنیا میں مکاری بہت بڑی خوبی بن گئی ہے، پورس کی مکاریوں کا توڑ تم ہی کر سکتے ہو۔ اچھا، تو تم مجھے توڑ جوڑ کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہو۔ میں پچھلی تمام نفرتیں اور عداوتیں بھول کر تمہارے استعمال میں رہنا چاہتی ہوں اور تم میرے استعمال میں رہو۔ بات تو وہی ہوئی کہ مجھے پورس کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہو، لیکن یہ جو اپنی رشوت پیش کر رہی ہو یہ باسی ہو گئی ہے۔ دیکھو، میری انسلٹ نہ کرو، صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے
دوستی کرو, تم مان لوگے کہ میں سدا بہار ہوں, کبھی باسی نہیں ہو سکتی. کوئی دوسری بات کرو. میرے پاس ایک زبردست آئیڈیا ہے, سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے. پتہ نہیں تم کیسے کیسے انداز میں خوش کرنا چاہتی ہو. آئیڈیا کیا ہے؟ آج سب ہی دیکھ رہے ہیں کہ پورس کے نام سے ایک پارس پیدا ہو گیا ہے. تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس طرح میں تمہارے لیے ایک نئی نویلی 18 برس کی دیوی شیتارا پیدا کر دوں گی. کتنے مہینے باقی ہیں؟ پیدا کرو گی تو وہ 18 برس کی نہیں بالچت بھر کی ہوگی. پلیز سمجھا کرو, میں ٹیلی پیتھی اور تنویمی عمل کے ذریعے 18 برس کی نہایت حسین ترین دوشیزہ کو دیوی شیتارا بنا دوں گی. وہ ہمیشہ تمہاری وفادار بن کر رہے گی. وہ نئی شیتارا میرے پاس آئے گی تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم میرے دوست بن کر رہو گے اور میری حمایت میں پورس کو منہ توڑ جواب دیتے رہو گے. ہو سکتا ہے جو نئی شیتارا تم پیدا کرو وہ مجھے پسند نہ آئے. میں دوسرے دن دوسری اس سے بھی اچھی شیتارا پیدا کر دوں گی. ایسا کرو کہ پہلے 2-4 شیتارا پیدا کر لو, ان میں سے میں کسی کا انتخاب کر لوں گا. 2-4 پیدا کرنے میں کئی دن لگ جائیں گے. اس وقت تک پورس اینٹی ٹیلی پیتھی دوا تیار کر لے گا, ہم سب کی ٹیلی پیتھی ختم کر دے گا. جب تم میرے لیے اتنے پاپڑ بیل رہی ہو تو میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں, اس پر عمل کرو گی تو وہ اینٹی ٹیلی پیتھی دوا جلدی تیار نہیں کر سکے گا. وہ تدبیر کیا ہے؟ پورس کو بھی 18 برس کی شیتارا پیش کرو, ایک نہیں 2-4 پیش کرو. تمہاری پیدا کی ہوئی کوئی نہ کوئی شیتارا اسے سلجھائے رکھے گی. وہ قائل ہو کر بولی, تدبیر اچھی ہے اگر پورس قائل ہو جائے تو. کسی کو قائل کرنے اور اپنی طرف مائل کرنے میں ماہر ہو. اگر وہ تمہارے دام میں آ جائے تو پھر تمہیں میری ضرورت پیش نہیں آئے گی. میں ابھی سے پھانسنے کی کوشش کرتی ہوں. جاؤ, خدا کا شکر ہے مجھے پھانسنے سے باز آ رہی ہو. پارس اس کے دماغ سے چلا گیا. وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی اس لیے خیال خوانی نہیں کر رہی تھی. پارس اس کے اندر تھا. اس کے جانے کے بعد اس نے سوچا میں اپنے بنگلے میں پہنچ کر پورس سے رابطہ کروں گی. مین کلر کی پوری فورس اسے قابو میں نہیں کر سکے گی. میں بھی اسے دشمنی سے نہیں دوستی سے اپنے قابو میں رکھ سکتی ہوں. وہ اپنے قریب پورس کی موجودگی سے بے خبر تھی. اس نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روکی, کار سے نکل کر دور تک نظریں دوڑائیں. اسے یہ خوف تھا کہ وہ چھپنے والا اس کا تعاقب کرتا ہوا اس کی رہائش گاہ تک پہنچ سکتا ہے. اسے وہ دشمن نہیں نظر آیا جسے پھر دوست بنانا چاہتی تھی. وہ بنگلے کے اندر آئی, تھکی ہوئی تھی, پہلے غسل کرنا چاہتی تھی. اس نے الماری سے اپنے لباس نکالا, اس کے ساتھ چند نادیدہ بنانے والی گولیاں بھی نکالیں. پورس اس سے نہ دیکھ سکا. وہ باتھ روم میں چلی گئی. پورس اس کا انتظار کرنے لگا. پھر اس نے سوچا اسے غسل کرنے اور لباس پہننے میں کچھ وقت لگے گا, یہاں سامان کی تلاشی لینا چاہیے. اس نے نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول چھپا کر رکھے ہوں گے. اسے تلاشی لینے کے لیے نمودار ہونا پڑا. اس نے الماری کے پاس آ کر اسے کھولا. شیتارا نے باتھ روم کے اندر دیکھا, صابن نہیں تھا. دوسرا صابن کمرے سے لانا تھا. اس نے کمرے میں جانے کے لیے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو الماری کے پاس پورس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی. فوراً ہی واپس اس لباس کے پاس آئی جسے الماری سے نکالا تھا. وہاں گولیوں اور کیپسولوں کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی. اس نے ایک گولی نکال کر حلق سے نیچے اتار لی. نادیدہ بن گئی. یہ تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ پورس کے پاس کو نکارا بنانے والی دوا ہے. وہ اس دوا کو بنگلے کے اندر سپرے کرے گا تو وہ پھر نمودار ہو جائے گی. ڈبیا میں جتنی گولیاں اور کیپسول ہیں وہ بھی کام کے نہیں رہیں گے. وہ تیزی سے چلتی ہوئی بنگلے کے باہر آئی. اپنی کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتی. پورس دوڑا چلا آتا. اس نے اپنی کار وہیں چھوڑ دی. بنگلے کے ہاتھے سے نکل کر سڑک پر آئی. کسی کی کار کھڑی ہوئی تھی. کار والا اسے سٹارٹ کر رہا تھا. وہ اس کے اندر آ کر بیٹھ گئی. پتہ نہیں وہ کار کہاں جانے والی تھی. شیتارا مطمئن تھی کہ وہ نکارا بنانے والی دوا سے دور ہوتی جا رہی تھی. پورس نے اس الماری کی اچھی طرح تلاشی لی. اسے مطلوبہ گولیاں اور کیپسول نہیں ملے. وہ وہاں سے پلٹ کر دوسرے سامان میں انہیں تلاش کرنا چاہتا تھا. تب اس کی نظر باتھ روم کی طرف گئی. دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ تھوڑی دیر پہلے وہ بند تھا. اس کے دماغ میں سوال ابھرا, کیا اس نے دروازہ کھول کر اسے دیکھا ہے اور اب باتھ روم میں چھپی ہوئی ہے؟ نہیں, اگر چھپی ہوتی تو دروازہ بند ہوتا. اس نے لباس کے اندر سے ٹیٹی نکالا. یہ فیصلہ کیا کہ وہ جیسے ہی نظر آئے گی اسے گولی مار کر زخمی کرے گا, پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما لے گا. اس نے باتھ روم کے پاس آ کر ادھ کھلے دروازے کو لات ماری. وہ پوری طرح کھل گیا. اس نے اندر آ کر دیکھا. مایوسی ہوئی, وہ نہیں تھی. اس نے بنگلے کے دوسرے حصوں میں جا کر دیکھا. پھر سمجھ گیا شیتارا کی دوسری تمام گولیاں حاصل کر
کرنے کے لیے اس نے نمودار ہو کر غلطی کی تھی، وہ فرار ہو گئی ہے، اب ہاتھ نہیں آئے گی۔ ایسے ہی وقت شی تارا نے خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کیا، ہیلو پورس، ابھی تک میرے بنگلے میں ہو؟ ہاں، میری ایک غلطی سے تم بچ نکلی ہو، بڑی قسمت والی ہو، میں تمہیں پیروں کی جوتی بنا کر پہننے والا تھا، کوئی بات نہیں، پھر صحیح، میں تمہیں ہلاک کرنا چاہتی تھی، کامیاب نہ ہو سکی، تم ابھی مجھ سے بری طرح انتقام لینا چاہتے تھے، تم بھی ناکام رہے، حساب برابر ہو گیا، تمہارے دل میں میرے لیے جو نفرت ہے اسے ختم نہیں کر سکتے، نفرت ختم کرنے کا مطلب ہے پھر سے دوستی کرنے کی حماقت کی جائے، اگر محتاط انداز میں دوستی کی جائے تو وہ حماقت نہیں ہوگی۔ محتاط انداز میں کس طرح دوستی ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم ایک دوسرے سے دور رہیں مگر ایک دوسرے کے کام آتے رہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کریں لیکن ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ ایسی دوستی کرنے کے لیے میرے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، جس طرح تم پارس کے ہم شکل ہو اور بالکل اس کی طرح غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہو، اسی طرح میری ایک ہم شکل شی طرح پیدا ہو گئی ہے، وہ بالکل میری طرح غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک ہے۔ ہمارے تمہارے جیسے ہم شکل پیدا ہو رہے ہیں، یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، سب سے زیادہ حیران کرنے والی خبر تو میرے پاس ہے، سنو گی تو یقین نہیں کرو گی۔ ایسی کیا بات ہے میں یقین نہیں کروں گی؟ تو پھر سنو، ایک نیا فرحاد علی تیمور پیدا ہو گیا ہے، وہ بالکل فرحاد صاحب کی طرح غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ مذاق نہ کرو، کوئی دوسرا فرحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسرا پارس آ گیا، دوسری شی تارا بھی پیدا ہو گئی، تو دوسرا فرحاد علی تیمور کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ دوسری شی تارا کے وجود پر یقین کروں؟ میں چاہتی ہوں، یہ سچ ہے، تو پھر میرے سچ پر بھی یقین کرو۔ اس سچ کے بعد دوسرا سچ یہ ہے کہ فرحاد کے ساتھ دوسری سونیا بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، تم خود اپنا مذاق بنا رہی ہو، مجھے نئے سرے سے پھانسنا چاہتی ہو تو کوئی اچھی سی تدبیر سوچو، مگر ذرا جلدی سوچو۔ میرے ڈاکٹروں نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگلے ہفتے تک اینٹی ٹیلی پیتھی دوا تیار ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے سانس روک لی، وہ دماغی طور پر اس کار میں حاضر ہو گئی جس میں نادیدہ بن کر سفر کر رہی تھی۔ پورس کی یہ بات دھماکے سے کم نہیں تھی کہ ٹیلی پیتھی کے علم کو نابود کر دینے والی دوا اگلے ہفتے تک تیار ہو جائے گی۔ نتاشا مین کلر کے دماغ سے نکلنے کے بعد شی تارا پر جنجلاتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ شی تارا اس سے جھگڑا نہ کرتی تو وہ مین کلر کے دماغ میں رہ کر ضرور پورس کو کسی طرح ٹریپ کر لیتی۔ پھر وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ پراسرار شخص کون ہو سکتا ہے جس نے شی تارا کے حملے کو ناکام بنا کر پورس کی جان بچائی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد مین کلر سے رابطہ کیا، پھر شکایت کی، میں تمہاری بہترین دوست ثابت ہو سکتی ہوں لیکن تم نے شی تارا کی موجودگی میں مجھے اپنے دماغ سے نکال کر میری انسلٹ کی ہے۔ تمہاری شکایت درست نہیں ہے، میں نے دونوں کو بیک وقت دماغ سے نکالا تھا۔ چلو اچھا ہے، وہ چلی گئی، ہم کام کی باتیں کریں گے۔ دونوں کے جھگڑے کے باعث میں کام کی باتیں سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پورس کو بچانے والا وہ پراسرار شخص کون ہو سکتا ہے۔ میں تم سے یہی بات کرنے آئی ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ پورس نے بھی اپنی ایک ٹیم بنائی ہے، اس ٹیم کے کسی اہم ماتحت نے اس کی جان بچائی ہے اور وہ ٹیم اتنی مستعد اور فعال ہے کہ ہمہ وقت پورس کے اطراف حفاظتی حصار بنائے رکھتی ہے۔ تمہاری یہ بات قابل غور ہے، اچانک کسی نے پورس کی جان نہیں بچائی ہے بلکہ پورس پہلے سے حفاظتی انتظامات رکھتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک پراسرار اور خطرناک تنظیم کا سربراہ ہے۔ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا اسی سلسلے میں؟ ہاں، میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ فرحاد کے فیملی ممبرز میں سے کسی نے پورس کو بچایا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے پورس کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن فرحاد کی فیملی اور بابا صاحب کے ادارے سے پورس کے خلاف اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ نتاشا نے کہا، یہ ایک اہم نقطہ ہے، اینٹی ٹیلی پیتھی دوا کے خلاف بابا صاحب کے ادارے سے کوئی مہم نہیں چل رہی ہے۔ فرحاد، سونیا، پارس اور علی تیمور اس معاملے میں ایسے خاموش ہیں جیسے ان کی ٹیلی پیتھی کا علم باقی رہے گا
اور باقی ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں بابا صاحب کے ادارے اور پورس کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہو، اور وہ معاہدہ یہ ہو کہ پورس بابا صاحب کے ادارے کے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے پر وہ دوا اسپرے نہیں کرے گا۔ پھر تو بابا صاحب کے ادارے اور پورس کی متحدہ قوتوں کے سامنے بڑے بڑے ممالک نے ٹیک دیں گے، کیونکہ اس متحدہ قوت کے پاس ٹیلی پیتھی کا علم ہوگا اور ہم اس علم کے بغیر ان کے سامنے بے دست و پا رہیں گے۔ یہ بات بہت ہی تشویشناک ہے، پورس بڑے ممالک کے لیے بھی عذاب بن گیا ہے۔ مین کلر نے اس سلسلے میں اپنے ملک کے تمام اکابرین سے رجوع کیا۔ ایک ہنگامی اجلاس میں یہ تشویش ظاہر کی کہ ایک اندازے کے مطابق اگر بابا صاحب کے ادارے اور پورس کے درمیان معاہدہ ہوگا اور اس ادارے والوں کی ٹیلی پیتھی کا علم محفوظ رہے گا تو ہماری دنیا میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ وہ خطرناک ترین ہتھیار سے لیس رہیں گے اور ہم ہمیشہ ان کے زیر اثر رہا کریں گے۔ یہ واقعی ایسی بات تھی کہ بڑے ممالک کے اکابرین کی نیند اڑنے والی تھی۔ امریکہ کے اعلی حاکم نے بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ قائم کیا۔ ادارے کے انچارج نے کہا، جناب تبریزی عبادت میں مصروف ہیں، ہم پورس کی اس متوقع دعا کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جس کے اثر سے ٹیلی پیتھی کا علم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اس دعا کے متعلق سنا ہے، ابھی وہ تیار ہو رہی ہے۔ تیاری کے بعد وہ دعا کیا گل کھلائے گی یہ تو بعد میں معلوم ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے تو حفاظتی انتظامات کیے ہوں گے۔ اس دوا سے خود کو محفوظ رکھنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے کہ پورس سے کئی کلومیٹر دور رہا جائے۔ وہ اسی پر دوا اسپرے کر کے اس کے ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹا سکتا ہے جو اس کے قریب جائے گا۔ لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس نے کن مقامات پر وہ دوا اسپرے کی ہے اور ہمیں ان مقامات سے نہیں گزرنا چاہیے؟ دوا جہاں بھی اسپرے کی جائے گی وہ ہوا میں تحلیل ہوگی اور وہاں کے ماحول پر گھنٹے آدھے گھنٹے تک اثر انداز ہوتی رہے گی۔ پورس بابا صاحب کے ادارے کے اطراف وہ دوا اسپرے کرے گا تو کیا ادارے کے اندر وہ دوا نہیں پہنچے گی؟ کوئی دشمنی کے ارادے سے ہمارے ادارے کے اطراف کئی کلومیٹر تک نہیں آ سکتا۔ اس سے پہلے بھی نادیدہ گولیاں ضائع کرنے کے لیے پورس آیا تھا اور ناکام ہو کر گیا تھا۔